टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अज़ल से अबद तक वफादार खुदा के पाक, बुजुर्ग, जलाली और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों, आज जो हमारे साथ इस ऑनलाइन फेलोशिप में मौजूद हैं, खा आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, खा आप टिकटॉक पर हैं, या आप जो फेसबुक पर इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, या आप यूट्यूब चैनल में खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, मैं आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि यह मौका उसने फिर से अनायत फरमाया है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के इस अनमोल और जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया करते हैं जो पौलुस रसूल के जरिया से मुल्हम हुआ और रोम की कलीसिया के मोमिनीन को लिखा गया। हमने 8 बाब तक आयत बा आयत गौर किया, एक टाइम पीरियड लग गया। इवन 8वें बाब की हमने 30 आयत तक देखा है। मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को शख्सी रास्तबाजी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मुहैया की गई रास्तबाजी की बात करते हैं कि उस पर ईमान लाने के वसीला से इंसान रास्तबाज ठहरता है। मुकद्दस पौलुस उनको बताते हैं कि आमाल अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन आमाल के सबब से हमारी मुक्ति और नजात नहीं है। मुकद्दस पौलुस उनको बताते हैं कि शरीयत मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद बनी, अच्छी है, लेकिन शरीयत हमारी निजात की जामिन नहीं है। मुकद्दस पौलुस उनको बताते हैं कि निजात का दौरमदार हमारी अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए किए गए निजात के इंतजाम पर ईमान लाने के वसीला से है, जो खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर हम इस बात पर भी गौर कर रहे थे, मुकद्दस पौलुस ने रोम की कलीसिया के मुकद्दसीन को यह बताया है कि जो मसीह में होते हैं, असल में उनमें गुनाह मुर्दा होता है, लेकिन वो गुनाह के एतबार से अपने आप में मुर्दा होते हैं। और दूसरी तरफ वो उनको ये भी बताते हैं कि अब तुम शरीयत के गुलाम नहीं हो, तुम अब रास्तबाजी के पैकर हो। उनको बताते हैं कि अब तुम्हारा पुराना मालिक शरीयत नहीं रहा, अब तुम्हारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर वो शरीयत और गुनाह और इंसान के बातन में जो एक जंग सी है, गुनाह की कशमकश और रास्तबाजी के काम करने की बात, उनकी बात कर रहे हैं। वो बातनी इंसानियत और जाहिरी इंसानियत की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम 8वें बाब में पहुंचे तो हमने ये देखा कि पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि जो शख्स पाक रूह के वसीला से जिंदगी गुजारता है, वो शख्स कैसा होता है, इस बात पर वो बयान करते हैं। और फिर वो इस बात का भी जिक्र करते हैं
کہ اس دنیا میں مومنین کے لیے دکھ تو بہت ہیں، لیکن اگر ان دکھوں کا ہم اس آئندہ ملنے والے جلال کے ساتھ کمپیریزن کریں، اس کا مقابلہ کریں، تو اس جلال کے مقابلے میں دنیا کے یہ دکھ بالکل معمولی اور ہیچ ہیں، اور اس جلال کی جو قدر و قیمت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور پھر جن آیات پر ہم آج اور آئندہ غور کریں گے، ان آیات میں مقدس پولس روم کی کلیسیا کے مومنین کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب خدا کا روح ہماری زندگیوں میں ہو، جب خداوند خود ہماری روحانی زندگی کا رہبر اور گاڑی کا ڈرائیور ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اہم ترین سچائیاں اور حقائق ہیں جن پر آج مجھے اور آپ کو مل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ کی توجہ رومیو 8 باب اور اس کی 31 اور 32 دو آیات کی طرف آج توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت اتنا ہوگا نہیں کہ اگلی آیت پر یا آیات پر جایا جا سکے۔ پولس رسول پاک روح کی تحریک سے لکھتے ہیں، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ آمین۔ غور کیجئے، مقدس پولس، میں نے ان آیات کی تلاوت کرنے سے پیشتر آپ کی خدمت میں ایک بڑی تفصیل پیش کی کہ مقدس پولس کن کن نکات پر ان گزرے ابواب میں بات کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اب یہاں جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو پولس کہتے ہیں پس، یعنی یہ جو کچھ کہا گیا ہے، اب اس کے نتیجہ میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ حرف آخر کے طور پر، نتیجہ تن، پس جو کچھ کہا گیا اس کی روشنی میں ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ کون سی؟ جو ان آیات سے پہلے آلریڈی کی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو نہیں سنا تو آپ میری ویب سائٹ www.newlifeinstitute.org پر جائیں تو آپ کو وہاں نئے عہد نامے کی بائبل سٹڈی میں رومیو کے خط میں آج کی بھی بائبل سٹڈی مل جائے گی، لیکن آنے والے کل ان پر آپ غور کریں کہ اس سے پیشتر ہم نے کیا سیکھا اور مزید ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں ان باتوں کی بابت ہم کیا کہیں؟ آگے، اگر خدا ہماری طرف ہے، بائی دا وے یہ جو لفظ اگر استعمال ہوا ہے، یہ ان لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارا یہ یقین ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارا یہ اعتماد اور خداوند پر بھروسہ ہو کہ وہ ہماری طرف ہے، تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یاد کیجئے کہ یہ جو 30 آیت سے 31 آیت سے 34 آیت تک کا جو حصہ ہے، اس میں کون ہمارا مخالف ہے، یہ اصل میں کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی طرف اشارہ ہے یا تاریکی کی قوتوں کی طرف اشارہ ہے۔
लेकिन 35 आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम चीजों की बाबत देखेंगे कि कोई चीज या सरकमस्टेंसेस, हालात हमारे मुखालिफ हो सकते हैं कि नहीं, उन पर हम बात करेंगे। तो आपके कहने का मतलब यह है कि खुदा जब हमारे साथ है ना, तो फिर इस बात को अच्छी तरह से पल्ले बांध लेने की जरूरत है कि हमारा फिर कोई और मुखालिफ हो नहीं सकता। रूहानी जिंदगी जो मसीह यस्सु में पाक रूह की रहनुमाई में जिंदगी है, वो फातिहाना जिंदगी है, शिकस्त की जिंदगी नहीं है। एक दफा फिर कहूं कि जो मसीही मोमिनीन हैं, जिन्होंने खुदा के रूह को अपने दिल में बसाया हुआ है, बशर्ते के खुदा के रूह की रहनुमाई में वो चलते भी हों, तो उनको ये बात याद रखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी शिकस्त खोरदा जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी फातिहाना है। विक्टोरियस लाइफ वी हैव इन क्राइस्ट जीसस। और इसकी बाबत पौलुस बात कर रहे हैं कि एक मसीही ईमानदार की जिंदगी फतहमंदी की जिंदगी है। इस बात को याद रखिए कि खुदा का रूह हम में है, खुदा खुद हम में है, और खुदा हमारे साथ भी है। खुदा का रूह भी हमारे साथ और हमारे अंदर है। निजात की यकीन दहानी है, पाक रूह बयाना के तौर पर हमें मिला हुआ है। हमारी रूह के साथ आहें भर भर के वो दुआ भी करता और शफायत भी करता है। एक ईमानदार की जिंदगी दर हकीकत फातिहाना जिंदगी है, अगरचे उसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, निशेबो फराज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह के नाम में उसकी जिंदगी शिकस्त खोरदा नहीं होती, बल्कि वो फातिहाना जिंदगी होती है जो वो बसर कर रहा होता है। आपने ये मसल सुनी होगी कि गीदड़ की 1 साल की जिंदगी शेर की 100 साल या शायद 1000 साल कहते हैं। ये एक जरबल मिसल है, मुहावरा है। उससे शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। हम जो मसीह में हैं, बनिस्बत उनके जो मसीह में नहीं, हमारी जिंदगी वो शेर की सी जिंदगी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ कर, देखभाल कर बात करने की जरूरत होती है, देखने की जरूरत होती है, चलने फिरने की जरूरत होती है, काम करने की जरूरत होती है कि हम कहीं किसी के लिए ठोकर का सबब ना बन जाए। मुकद्दस पौलुस इस सारी गुफ्तगू का एक निचोड़ निकालते हैं और निचोड़ के तौर पर यह कहते हैं, भाई अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमारी तरफ है, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें गुनाह और मौत पर फतह बख्शी है, तो फिर कौन है जो हमारा मुखालिफ हो सकता है? हमें इन मुखालफतों से डर और खतरा नहीं है। कौन हमारा मुखालिफ होगा? ये क्लियरली मुकद्दस पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं। और याद कीजिए, हमारी तमाम मजहबी रसूमात ने हमें नाकाम किया, मगर फिर भी खुदा हमारे साथ वफादार है। और खुदा उनके साथ है जिनका खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ मेल हुआ है। हर एक की बात
نہیں ہو رہی، اگرچہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو، لیکن وہ انہی کے ساتھ ہے جن کا مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ سے میل ہوا ہے۔ اب جو مخالفتیں ہیں وہ خدا ہمارے ساتھ ہو رہا تو پھر ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے، ان مخالفتوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اگر آپ اور میں سمجھتے ہوں کہ ہم اکیلے ہیں، اور جی میں کیا کروں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، میں اکیلا مشکل میں پڑا ہوا ہوں، میں مشکل کی چکی میں پیس رہی ہوں، یوں لگتا ہے جیسے روحانی بیابان میں صرف اکیلا اس صحرا میں ہوں یا اکیلی اس صحرا میں ہوں۔ زندگی میں کئی ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کچھ یوں سوچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک بہت زبردست فارمولہ ہے، بہت عرصہ پہلے بھی میں نے اس فارمولے کو پیش کیا تھا، اور وہ یہ ہے، یہ میتھ کا ہے کہ اگر ایک روحانی زندگی گزارنے والا فاتح مسیحی ہو، ایک پلس خدا، تو یہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ اکثریت میں ہوتا ہے اور وہ میجارٹی میں ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ گمنڈیاں کول او نہیں جاندہ، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری۔ کی خیال ہے توڑا؟ اگر ایسا ہی ہو اور ہم اپنے آپ کو بھلے روحانی دھوکے میں رکھیں، لیکن وہ کریں جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہو اور کرتے چلے جائیں، تو یہ وہ کام ہے، ایسی زندگی ہے جو خدا کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اس کے حضور یہ زندگی ایکسپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں اس کی بابت اچھی طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جب میں پرانے عہد نامے کو پڑھتا ہوں تو زبور 27 اور اس کی پہلی آیت بہت معروف آیت ہے۔ آپ اس آیت سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور اس میں ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ دیکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ مجھے کس کی دہشت یعنی خوف؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ عہد عتیق میں یہ بڑے خوبصورت انداز سے بات کی گئی ہے، اور پھر مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 28، 29 اور 30، ان 3 آیات میں مسیح خداوند ایمانداروں کو اپنی بھیڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو چوپان سے۔ تو یہ حوالہ پڑھنے کے بعد میں ایک بڑی گہری بات کروں گا، اس کو اچھی طرح ہمیں سننا ہے۔ اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، مسیح خداوند فرماتے ہیں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے کس کے ہاتھ سے؟ یسوع کے ہاتھ سے کوئی انہیں چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ غور کیجئے گا، ان 3 آیات میں 2 مرتبہ
یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چھین نہ لے گا، نہیں چھین سکتا، 2 دفعہ۔ اور جو زبور 27 کی پہلی تھی اس میں خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، کس کی ہیبت۔ ایک بات جو ان رومیوں کے خط میں پائی گئی آیات میں ہے کہ جب خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دے دینے سے دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ یہ ایماندار مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بات پر بھروسہ کریں اور یقین کریں کہ خدا باپ نے جب اپنی گود خالی کر دی، اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا ہے، تو پھر وہ کون سی ایسی چیز ہے اب جو پیچھے رکھے گا اور وہ ہمیں نہ دے گا۔ اس بات کو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے کہ جو نجات ہے نا، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، یعنی گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور حصول نجات کے لیے کوئی اور سورس اور کوئی اور دروازہ نہیں ہے، ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب نجات کے تعلق سے اکثر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ یہاں مخالفتوں کی جب بات ہوتی ہے تو بعض اوقات کمزور ایمان یہ سوچ سکتا ہے، یار پتہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے معافی ملی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، یعنی یوں وہ ایک کم اعتقادی کا اظہار کرے گا اپنی زندگی سے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہوا ہو، نجات کا جام اس نے پیا ہو، اس کا دل خداوند کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکتا ہو، راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہو، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی اور اپنے قدیم سے چلے آنے والے دشمن ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، تو پھر اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نجات یافتہ ہوں، اور جو خدا نجات دے دیتا ہے نا، خدا اس نجات کو دوبارہ سے لے نہیں لیتا۔ آمین۔ غور سے کہ خدا ہماری نجات کو ہم سے چھین نہیں لیتا، اس بات کو اچھی طرح پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان نجات پا لیتا ہے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، تو مخالفتیں ہوں گی، لوگ مخالف ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور شاید ہم اپنے ایمان میں کچھ کمزور پڑ جائیں، لیکن ہم اپنی نجات کو گنوا نہیں سکتے۔ نجات عارضی نہیں ہے، نجات پرماننٹلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پر کہ خداوند میری نجات ہے۔ ہم نے یہ دیکھا مسیح خداوند کہتے ہیں کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا۔ جب وہ خود کہتا ہے تو پھر کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی نجات قائم ہے؟ غور کیجئے، کوئی بھی انسان نہیں
जिससे गुनाह ना हो जाए। कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 8 आयत में, अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझ में गुनाह नहीं, तो वो अपने आप को फरेब देता है, धोखा देता है। हम से गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह करते नहीं रहते। गुनाह हो जाना और गुनाह करते रहना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। गौर से सुनिएगा। अगर गुनाह हो जाए और खुदा का रूह हमें मलामत करे और हम खुदावंद के हुजूर सिजदा रेज होकर आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें और उस गुनाह से तौबा करें, तो हमारा खुदा पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदल है, बशर्ते कि हम दोबारा से बार बार गुनाह ना करते रहे। क्योंकि ये उधर से गुनाह किया, उधर से तौबा, फिर गुनाह, फिर तौबा, उधर गुनाह, फिर इकरार, ना, ये दुरुस्त नहीं है। अब अगर कोई शख्स यीशु के पास आता और इकरार करता है और फिर साबित कदम होकर चलता है, उसकी निजात है। उसकी निजात उससे कोई भी छीन नहीं सकता। जब वो मुआफी मांगता है तो उसको मुआफी मिल जाती है खुदा के कलाम के मुताबिक। दूसरी बात, अगर आपके जहन में यह सवाल पैदा होता है कि उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो मसीह को छोड़कर कहीं और चला जाता है, यानी मसीह को छोड़ देता है से मुराद किसी भी मजहब में चला जाए, हिंदू बन जाए, मुसलमान हो जाए, मुसल्ली, कुछ भी हो जाए। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो मसीह को छोड़कर कहीं और चला जाता है और अगर उसने निजात पहले पाई हुई थी, वो कहता था मैंने निजात पाई हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले पॉइंट पर जहां उसने ये कहा मैं निजात याफ्ता था, मैं निजात याफ्ता था, मैंने मसीह को कबूल किया, ना 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 ना, वहां ही उसके जड़ों में गड़बड़ जरूर थी। यह सही किस्म का ईमान नहीं था। इसी सबब से वो दूसरी तरफ बहक कर स्लिप हुआ है। नंबर 2, अगर कोई शख्स गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है और आपके जहन में यह सवाल पैदा हो कि इसकी निजात का क्या है, तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा, साहब, निजात पाने के बाद गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह बंदा करता नहीं रहता। यह जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब भी वही है कि उसने पादरी को खुश करने के लिए डुबकी ले ली, लेकिन रब को राजी करने के लिए वो मरा नहीं। पानी में दफन तो हो गया और दिखाया दूसरों को कि मैं जिंदा हो गया हूं, दर हकीकत उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो सिर्फ देखा देखी हुआ है। और एक निजात याफ्ता शख्स अपने कोलो फेल से पहचाना जाता है और खुदा के साथ जो उसकी वफादारी है उससे पहचाना जाता है कि वो खुदा के साथ वफादार है कि नहीं है। लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए यह है कि बजाय इसके कि हम किसी और को कलाम के गज पैमाना से मापते रहें, क्यों ना हम आज अपने आप को मापें कि मैं कहां हूं। और अगर हमें रूहानी आईने में कुछ कमी नजर आती है
تو اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں کہیں خدا کا روح ہماری زندگی میں انگلی رکھتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ہم اس کا خداوند کے حضور اقرار کریں تاکہ وہ ہمیں معافی اور پھر سے بحالی عنایت فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو ہمارے ساتھ مختلف میڈیاز پر خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، یسوع مسیح کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہی واحد راستہ اور وہی واحد دروازہ ہے. خدا کی طرف سے واحد نجات کا انتظام بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس راہ پر پڑیں، آپ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر ریسیو کریں، ایکسپٹ کریں، تو اس وقت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے. خداوند کو پکاریے اور کہیے، خداوند میں گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ نے صلیب پر میرے لیے اپنی جان دی. میں آپ کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہوں. آپ نے میرے گناہوں کا دام اپنے خون سے چکایا ہے، اور میں اپنے دل کو کھولتا ہوں. روح پاک کی صورت میں آپ میرے دل میں آ جائیے اور میرے جیون کا کنٹرول سنبھالیے. اگر آپ واقعی ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نجات کے حصول کا پہلا دن اور وقت ہو سکتا ہے. اگر آپ مسیح میں ہیں، آلریڈی ایسا کیا ہوا ہے، لیکن مسیح کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، تو پھر سوچنا ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کیا بھی ہے کہ نہیں. میں نے اپنے آپ کو بطور بھیڑ یسوع کے ہاتھوں میں پایا کہ نہیں پایا، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے تو کوئی چھین نہیں سکتا. اور جہاں تک مخالفتوں کی بات ہے، مخالفتیں ہوں گی، لیکن خدا کی محبت سے ہمیں کوئی بھی شخص جدا نہیں کر سکتا. اپنی زندگی پر غور کیجئے، سوچئے، اپنے کمزوریوں کا اقرار کیجئے اور خداوند کو پکاریے کہ وہ ہمارے جیون میں آئے تاکہ ہم ایک نئی زندگی خداوند کے جلال کے لیے گزارنے والے ہو سکیں. آئیے ہم دعا کریں. اے خداوند، اس کلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائیے، اور ممکن کیجئے کہ آئندہ کے لیے ہم آپ کے لیے جینے والے ہوں. فضل بخشیے کہ جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اور وہ اپنے پاپوں کا اقرار کر کے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں، او خداوند آپ ان کو قبول فرمائیے. اور وہ جو خداوند ابھی تک اپنے آپ کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہے، آج ان کو بھی یقین دہانی دلائیے کہ وہ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. اور خداوند وہ جو آپ میں ہیں، جب مخالفتوں کی ٹکریں لگیں، مشکلات میں پھنسیں، تو آپ کے لوگ کبھی پست ہمت نہ ہوں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں خداوند کے ہاتھوں میں ہوں، اور مجھے کوئی بھی خداوند کے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتا. او خداوند ہمارے ایمانوں کو خوب مضبوط کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ لپٹے رہیں اور آپ کا جلال ہماری زندگی سے کثرت سے ظاہر ہو سکے. ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے. آمین. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے خدا حافظ. www.newlifeinstitute.org